نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى اللہ قصد السبیل ومنها جائر صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج ہم نے صراط مستقیم کے اوپر بات کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو ہمارا مطالعہ چل رہا ہے اس میں آپ سمجھیں کہ ہم آخری حصے کی طرف آ گئے۔ یہ جو سورہ فاتحہ کا مطالعہ ہے یہ مسلم شریف کی ایک حدیث کے سائے میں ہم کر رہے ہیں، جس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اس میں جو آخری حصہ ہے جو کہ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک جاتا ہے، اس کے بارے میں اس حدیث میں ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو کہ اس نے مانگا۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر مبنی تھا۔ اس میں ہم نے کافی وقت لگایا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اصل میں یہ بندے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو واضح کرتا ہے۔ بندہ جب یہ مان لیتا ہے کہ سارے احسانات، سارا شکر خدا کا ہے، وہی اس کا رب ہے، تو وہ اپنی کامل اطاعت، اپنی مکمل محبت اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، کیونکہ یہی خدا کا حق ہے اور بندے کا فرض ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جب بندے نے میرا یہ حق تسلیم کر لیا، اپنا یہ فرض مان لیا کہ میں اسی کی عبادت کروں گا، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ پھر میں بھی اپنے اوپر ایک چیز لازم کرتا ہوں کہ جب بھی یہ مجھ سے مانگے گا، جب بھی یہ مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور جو کوئی بھی اس کی عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ ان کو جہنم میں رسوا کرے گا۔ یہ آیت بھی ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھی تھی۔ تو گویا بندے نے یہ حق مانا کہ میرے اوپر خدا کی عبادت فرض ہے، خدا نے یہ حق مانا کہ بندے کی مدد وہ اپنے پر لازم کرتا ہے۔ اس لیے مدد کے لیے جو لفظ استعمال ہم نے یہاں پر کیا تھا وہ استعانت تھا، اور استعانت کے معنی ہیں تعاون کے، کہ ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اصل جو شے خدا کے ہاں پکڑ میں آئے گی وہ تو کسی کے اوپر ظلم کرنا ہوگا۔ یہ ہم نے مالک یوم الدین والے سیشن کے اندر سمجھا تھا کہ خدا بس ظلم ہی معاف نہیں کرے گا۔ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیرے بن کر آئے گا۔ تو بندہ یہ التجا کرتا ہے کہ پھر تو مجھے ایک ایسی ہدایت کر جس میں نہ میں دوسرے پہ ظلم کروں اور میرے اوپر بالکل تیرا راستہ واضح ہو جائے۔ نہ صرف یہ کہ تو وہ مجھے راستہ دکھا دے، بلکہ تو مجھے اس پر چلا دے، میرے دل کو اس کے پر ثبات عطا فرما دے، اور ایک ایسا رہنما عطا فرما جو نہ صرف یہ کہ مجھے اس راستے پر چلا دے بلکہ مجھے منزل مقصود پر پہنچا دے۔ یہاں تک ہم نے اپنا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ یہاں پر دیکھیں تین باتیں بالکل واضح ہیں اس وقت ہم لوگوں کے اوپر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا مانگی گئی ہے اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس دعا کا جو جواب ہے وہ پورا قرآن ہے، یعنی کہ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ قرآن اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ ایک اور بات جو اس میں واضح ہو گئی وہ یہ کہ ہمارے پورے دین کا لب لباب اگر ایک لفظ میں ہم سمونا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے، اور لفظ عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم جو بھی ہے جس کو آج ہم واضح کریں گے، اگر یہ پتہ چل جائے اور بندہ اس کے پر ہو تو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ نہیں تو ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ بہت سارے مختلف راستے ہیں جو کہ آوازیں دے رہے ہیں کہ آ جاؤ ہماری طرف، یہ صحیح راستہ ہے زندگی گزارنے کا، لیکن وہ راستہ جو خدا کے یہاں قابل قبول ہوگا اس کو خدا نے صراط مستقیم کہا ہے۔ اگر مجھے وہ راستہ پتہ چل جائے اور میں اس راستے پہ چلنا شروع کر دوں تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔
تو یہ بات جاننا کہ صراط مستقیم اصل میں ہے کیا، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جو عبادت ہے اور یہ جو سورہ فاتحہ کے سارے لوازم ہم نے سمجھے تھے، ایک آیت کے اندر آپ دیکھیں قرآن کریم نے اس کو سمجھا، یعنی پوری سورہ فاتحہ ایک آیت کے اندر۔ کیسے؟ سورہ مریم کے اندر، اور یہ سورہ مریم میں بھی ہے اور دوسرے مقامات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، کہ وہ یقیناً وہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ۔ آپ دیکھیں پوری سورہ فاتحہ اس ایک جملے کے اندر آ گئی کہ اللہ، الحمدللہ کے اندر ہم نے اللہ کو سمجھا تھا، یعنی سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا اور کہا کہ وہ میرا رب ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ وہ جو کہ خود ایک ہادی ہے، جو خود ایک گائیڈ ہے، یعنی کہ اللہ کا رسول ہے۔ تو یہاں پر بالکل واضح ہو گیا ہمارے سامنے کہ صراط مستقیم ہی اصل میں وہ راستہ ہے جس کے اوپر اگر ہم چلیں تو ہم کہیں گے ہاں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز اس میں نوٹ کرتے چلیں کہ اللہ میاں دعا سکھا رہے ہیں اپنے بندوں کو، اس کے اندر صرف ایک ہی چیز مانگی گئی ہے، ہدایت۔ نہ دولت مانگی گئی ہے، نہ صحت مانگی گئی ہے، نہ اولاد مانگی گئی ہے، کچھ بھی نہیں مانگا گیا، صرف ہدایت مانگی گئی ہے۔ اور ہدایت کے لفظ کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس کے ایک معنی تحفے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اصل تحفہ جو بندہ مانگ رہا ہے اپنے رب سے وہ ہدایت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ویسے تو اس کے اوپر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال رکھتا ہوں کہ فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ ایک صحرا میں بھٹک گیا ہے اور اس کے پاس جو ساز و سامان ہے کھانے پینے کا وہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ جانتا ہے جیسے ہی یہ ساز و سامان ختم ہوگا بس میری موت آ جائے گی۔ اس وقت اس کو سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ کیا کوئی آدمی اس کو پانی دے دے؟ کیا کوئی آدمی آ کے اس کا بلڈ پریشر چیک کر لے کہ اس کی طبیعت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اصل تحفہ اس کے لیے اس وقت وہ ہدایت ہے جس سے کہ وہ صحرا سے باہر نکل جائے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے جو اصل شے ہے، اگر وہ شے موجود نہیں تو دنیا کی ہر چیز اس کے آگے ہیچ ہے۔ نہ تو اولاد کے اندر کوئی منافع ہے، نہ صحت میں کوئی منافع ہے، نہ ہی مال و دولت میں کوئی منافع ہے کہ اگر ہدایت نہ ہو۔ اس لیے واحد چیز جو یہاں پر مانگی گئی وہ تو ہمیں ہدایت کر دے۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ وہ جو راستہ جو سیدھا خدا کی طرف جاتا ہے اس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اس لفظ کے پیچھے کیا ہے؟ اس نام کے پیچھے کیا تعریف ہے؟ دیکھیں یہاں پر دو الفاظ آئے ہیں، صراط اور مستقیم۔ اصل میں تو لفظ صراط ہے اور مستقیم اس کی صفت ہے، یعنی کہ تو ایسا راستہ ہمیں دکھا جو کہ مستقیم ہے۔ یہ آپ سمجھے صفت اور موصوف والا ان کے درمیان رشتہ ہے۔ تو کیا چیز ہے صراط مستقیم؟ کیا چیز ہے صراط؟ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ایک لفظ کے لیے کئی عربی زبان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر میں راستے کو ہی دیکھوں تو خود قرآن کے اندر اس کے لیے کئی راستے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک راستہ ایک لفظ جو سب سے عام استعمال ہوتا ہے وہ ہے طریق۔ طریق کے معنی کوئی بھی راستہ، ایک بالکل عام لفظ ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فج۔ فج کے معنی ہوتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے نجد۔ نجد کے معنی ہوتے ہیں گھاٹی کے اوپر چڑھنے کا یا اس سے نیچے اترنے کا راستہ۔ اور پھر سبیل۔ سبیل ایک ایسا راستہ جس پہ عام لوگ چلتے ہیں، اس لیے مسافر کو ابن السبیل کہا جاتا ہے۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ راستے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ آگے چل کے ہوئے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوا۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صراط ہوا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور کتاب کا تعارف کراؤں گا آج۔ اس کتاب کا نام ہے مترادفات القرآن، مولانا عبد الرحمن کیلانی کی یہ تصنیف ہے، اردو زبان کی مارکۃ العرا تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ اگر کسی اردو زبان کے لفظ کے لیے عربی میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو انہوں نے وہ سارے الفاظ لکھے ہیں اور ان کے اندر فرق واضح کیا ہے۔ جو کام ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں اس میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت اس کی تفسیر کی ہے ان الفاظ کی۔ کچھ جگہوں پر آپ کو شاید تھوڑی سی اور محنت کرنا پڑے اور آگے جا کے دیکھنا پڑے، لیکن صراط اور مستقیم کے اوپر انہوں نے جو لکھا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے اس کو پڑھا
تو اس کے بعد مجھے پھر کسی اور کتاب کی حاجت نہیں رہی. میں وہی جو چیزیں ہیں جو مترادفات القرآن کے اندر ہیں اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑے سے آپ سمجھے ایک مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں. صراط کے اصل معنی تو تیز اور لمبی تلوار کے ہوتے ہیں، بالکل سیدھی اور تیز تلوار. تو اس لیے مولانا کہتے ہیں کہ صراط کے معنوں کے اندر راستے کا مشکل ہونا چھپا ہوا ہے، یعنی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے. کیونکہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی جو لفظ ہے یہ احادیث کے اندر اس پل کے لیے استعمال ہوا ہے جس کے اوپر لوگ چلیں گے قیامت کے دن، اور جو اس میں سے پھسلا وہ نیچے جہنم کی گھاٹیوں میں چلا گیا. ہم نے اس پل کا ذکر کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا ذکر زوراسٹیرینزم میں بھی ہے، جس کو وہ برج آف شنوات کہتے ہیں. اصل میں ان کے نزدیک وہاں پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر جزا اور سزا ہوگی. تو اس کا ایک تصور اسلام میں بھی ہے، لیکن احادیث کے اندر اس کو صراط کہا جاتا ہے. عموماً ہمارے یہاں جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں وہ اسے پل صراط کہتے ہیں. پل اور صراط دونوں ایک ہی چیز ہے، اصل میں وہ صراط ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا پل جو کہ جس کے دونوں طرف خطرات ہیں، تو اس کے پر آدمی چلے گا کیسے؟ تو اس کے پر آدمی چلے گا نہایت ہی احتیاط کے ساتھ، نہایت ہی توازن کے ساتھ چلے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایک باؤنڈری کراس کر جاؤں اور میں جا کے اس میں نیچے گر جاؤں. میں آپ کے سامنے بھی ایک انالوجی رکھوں گا جو کہ اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو یہ صراط مستقیم اور اس پہ چلنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ذہن میں رہ جائیں گی. لیکن اس سے پہلے میں یہ لفظ مستقیم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لفظ مستقیم ہے یہ اصل میں آج ہماری گفتگو کا سینٹر ہے. یہ مستقیم کا لفظ جس مادے سے نکلا ہے، قاف، واو اور میم، یہ مادہ اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں، اس کے جو مشتقات قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، میرے خیال سے یہ قرآنی عربی کا سب سے اہم مادہ ہے. قرآنی عربی کا سب سے اہم مادہ ہے. ابھی آگے چل کے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی جو مادہ ہے یہ استعمال ہوا ہے بہت ہی اہم کانسیپٹس کے ساتھ، بہت ہی اہم فرائض کے ساتھ. جیسے یوم القیامہ، یہ بھی اس مادے سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام قیوم، وہ بھی اس مادے سے نکلا ہے. اقامت الصلاۃ، یہ بھی اس مادے سے. اقامت دین، یہ بھی اس مادے سے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کس طریقے سے اپنے یہ معنی بدلتا ہوا مستقیم تک پہنچا ہے، تو اس راستے کی صفت ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ صراط اصل میں ہے جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے، جس کی کہ ہم نے ہدایت مانگی ہے، لیکن اس کی ایک صفت لگ گئی ہے ساتھ میں، مستقیم. تو یہ صرف جاننا بہت ضروری ہے. قام یقوم کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا. یہ لفظ جلسہ کی ضد ہے، یعنی جلسہ کے معنی بیٹھنا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو آخر میں ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور اس میں کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں کچھ درود پڑھتے ہیں. اس کو عموماً ہماری فقہ کی اصطلاح میں جلسہ کہتے ہیں. جلسہ کے معنی ہوتا ہے بیٹھنا. تو قامہ اس کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ کوئی کھڑا ہوا. قام الرجل، آدمی کھڑا ہوا. اسی لیے کھڑے ہونے کی حالت کو عربی زبان میں قیام کہتے ہیں. جیسے نماز میں جو ہماری کھڑے ہونے کی حالت ہے اس کو ہم قیام کہتے ہیں. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے قوم. قوم کے معنی بہت سارے افراد ایک ساتھ، بحیثیت قوم وہ قائم ہوئی ہوئی ہے. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے قائم. قائم کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کوئی بھی چیز مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. ثبات اس کے بنیادی معنی ہے، یعنی کہ اپنے ارادے سے ایک موقف کے اوپر کوئی کھڑا ہو گیا. اسی سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں قائم بالقسط ہوں، میں انصاف کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. تو یہاں پر قائم کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر قائم کے معنی صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر مضبوطی سے جمع ہوا ہونا ہے کہ میں اپنے اس ارادے کے اوپر قائم ہوں کہ میں صرف اور صرف انصاف کروں گا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قیامہ، یوم القیامہ، وہ بھی اس مادے سے نکلا ہے. قیامہ کے معنی جس دن کے سارے انسان کھڑے کر دیے جائیں گے، مرے ہوئے لوگ اٹھ جائیں گے. ڈے آف ریزریکشن، یوم یقوم الناس لرب العالمین. لوگ اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. یا
وہ ایک ایسا دن ہے جو قائم ہو کر رہے گا. یہ لفظ قائم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو اسی مادے سے نکلا ہوا ہے. جیسے قرآن میں سورہ کہف کے اندر ایک بہت ہی مٹیریلسٹک آدمی کا ذکر ہے جس کو بڑا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا. وہ اپنے ساتھ ایک صوفی منش اپنے دوست کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ میری محنت کی کمائی سے آئی ہے. اور اس کے بعد وہ اتنا زیادہ اپنے تکبر میں آگے نکل گیا کہ وہ کہتا ہے وَمَا أَظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا نہیں خیال کہ یہ قیامت کا دن کبھی قائم ہوگا. یہاں پر قائم کے معنی کیا ہے کہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا اس دن، باقاعدہ ایک انتظام کے ساتھ یہ پورا کا پورا معاملہ کیا جائے گا. یہ تو لفظ قام یقوم اور اس سے نکلنے والے کچھ ناؤنز ہیں. اب آ جائیں، یہ لفظ تبدیل ہوتا ہے تھوڑا سا اور یہ اقامہ بنتا ہے، جس سے اقامت دین ہے، جس سے اقامت الصلاۃ ہے. اقامہ کے معنی کسی کو کھڑا کرنا. اقامہ کے معنی ہوتے ہیں کہ میرا کھڑا ہونا. اقامہ کے معنی ہے کسی کو کھڑا کرنا، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑے کر دینا، اس کو مستحکم کر دینا، اس کے سارے تقاضے پورے کر دینا. دیکھیں یہ لفظ ہم اردو زبان میں بھی بہت استعمال کرتے ہیں. اردو زبان میں عموماً ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے سارے تقاضے پورے کرنا چاہتا ہوں، اس وقت تک ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جب تک ان کو اس دنیا میں میری ضرورت ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، جسمانی طور پہ مضبوط ہو جائیں، ان کے پاس اتنی کوالیفیکیشن آ جائے کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھال سکیں، تو میں کہوں گا ہاں میرے بچے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. یہاں پر اقامہ کے یہ معنی ہیں. اسی سے آپ دیکھیں ایک اور چیز ہم عموماً اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ انجمن میں نے فلاحی کاموں کے لیے قائم کی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دی آرگنائزیشن از اسٹیبلشڈ فار سچ پرپزز. اسٹیبلشڈ. اس لیے یہاں سے جب اقامت الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں اس کے اندر کتنے گہرے معنی ہیں. اس کے معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یو شوڈ اسٹیبلش دی پریئر. نماز کو اسٹیبلش کرو، نماز کو قائم کرو. کیسے قائم ہوگی نماز؟ اس کے سارے تقاضے پورے کرنے، اس سے جو بینیفٹس حاصل ہونے ہیں وہ بینیفٹس حاصل ہو جائیں، جو اس کا ایک نظام ہونا چاہیے جس طریقے سے وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک اینکر بن جائے. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو اقامت الصلاۃ ہوگی. یہ انشاءاللہ ہم اور واضح کریں گے جب ہم صلاۃ کے موضوع پہ پہنچیں گے. اور اسی سے ایک لفظ ہے اقامت الدین. تم دین کے اوپر ایسے قائم ہو جاؤ کہ تم اس کے سارے تقاضے پورے کر دو. اس لیے اسٹیبلش کرنا کسی چیز کو اس کے پیروں پہ کھڑے کر دینا، یہ اقامہ کے معنی ہے، جس سے اقامت الصلاۃ یا اقامت الدین بنا ہے. اب آپ ذرا ایک قدم اور آگے بڑھیے. اسی سے ایک لفظ بنا ہے استقامت. یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی شخص اگینسٹ آل آڈز، سارے مخالفتوں کے باوجود، ساری پریشانیوں کے باوجود اپنے کاز پہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر استقامت ہے. یا آپ کسی چیز میں کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس چیز سے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو. یہ اردو میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ بالکل انہی معنوں میں آیا ہے. یہ آیت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی پڑھی ہے، یہ مکی دور کی سورہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہونے والی پرسیکیوشن اپنی انتہا پہ تھی. اس وقت یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اس پہ جم گئے، اس پہ استقامت اختیار کر لی انہوں نے، تو ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے، ان کے اوپر فرشتے اتریں گے. اور اس کے آگے جو بھی آیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی. یہ جو استقامت ہے اس سے ہی اسم الفاعل مستقیم بنتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس لفظ کے پیچھے کتنی بڑے اور گہرے معنی پوشیدہ ہیں. اور یہ لفظ صراط کی صفت ہے. یہ والی صراط ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے. استقامت سے جب یہ مستقیم بنا ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ یہی مترادفات القرآن میں آپ جا کے دیکھیں. ویسے تو اگر آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں گے ڈکشنریوں میں تو آپ کو اتنے معنی ملیں گے مستقیم کے کہ آپ کو ان کو سمرائز کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن مترادفات القرآن میں انہوں نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے جب اس کو سمرائز کیا ہے تو بہت اچھا سمرائز کیا ہے.
مستقیم پھر ایک ایسا راستہ ہے جو کہ قائم رہے اور اس کے اندر کامل عدل ہو، اس میں بالکل بیلنس ہو۔ اب یہ جو بیلنس کا لفظ ہے یہ یہاں پر کیسے آیا؟ قرآن میں ہی اس لفظ مستقیم کو ایک اور جگہ پہ بڑی ہی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم تولو تو بالکل برابر سے تولو، وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ترازو تم اٹھاؤ تو اس کی ڈنڈی بالکل سیدھی ہو۔ سمجھ گئے آپ بات کو کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک کے اندر آپ نے سامان رکھا ہوا ہے اور اس کا ایک ہم وزن کاؤنٹر ویٹ دوسری طرف رکھا ہوا ہے۔ یہ اتنا بیلنس ہونا چاہیے کہ ڈنڈی جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو۔ اس لیے یہاں پر مولانا کیلانی لکھتے ہیں کہ اس کے معنی صرف سیدھا ہونا نہیں ہے، اس کے معنی معتدل ہونا ہے، کیونکہ اگر ترازو کی ڈنڈی ٹیڑھی بھی ہو گئی، وزن ایک طرف زیادہ بھی ہو گیا، ڈنڈی بذات خود تو سیدھی ہی ہے نا، لیکن اب وہ مستقیم نہیں ہے۔ مستقیم وہ اس وقت ہے جب آپ نے اس کو بیلنس کر دیا ہے، یعنی کہ یہ نہایت ہی بیلنسڈ راستہ ہے۔ اس راستے کے اندر کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ انتہاؤں کے بیچ میں ایک راستہ ہے۔ اس کا استعمال اس طریقے سے بھی قرآن میں ہوا ہے کہ کوئی بیچ کی چیز، دو انتہاؤں کی بیچ کی چیز ہو، اس کو اس مادے سے واضح کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ فرقان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ یہ اب عباد الرحمن کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بہت ہاتھ کو تنگ رکھتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ یہاں پر بات واضح ہو گئی۔ قوامہ کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ میانہ روی، اور بالکل جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت تھی بس اتنا ہی خرچ کیا، یعنی جس کا جتنا فرض ہے وہ آپ ادا کریں، جس کا جتنا حق ہے وہ آپ ادا کریں۔ یہ صراط مستقیم ہے، اس میں کسی ایک طرف ڈھلک نہیں جانا ہے، کسی ایک چیز کو اپنی سر کے اوپر سوار کر کے باقی سارے کے ساری دنیا کو بھول جانا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس میں سے کچھ راستے نکل کے الگ الگ جا رہے ہیں، اگر تم ان راستوں پہ چلے جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے اس قرآن کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں ہی الفاظ استعمال ہوئے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا اور معتدل ہے۔ یہ معتدل کا لفظ جو ہے نا یہاں پر آپ نوٹ کرتے ہوئے چلیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو مثال سے ایک ایسی سمجھانے کی کوشش کروں گا جس سے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک ایسے پل کا تصور لے کر آئیں جو کہ بہت اونچائی پہ بنا ہوا ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی اونچائی پہ ایک پل تعمیر کر دیا گیا۔ آج کل آپ اگر یورپ جائیں تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے بہت سارے پل ملیں گے جو بیچ میں کہیں پر پہاڑوں کے بیچ میں بنے ہوئے ہیں، دونوں طرف گہری کھائیاں ہیں اور اس کے اوپر ٹرین چل رہی ہے۔ آپ سمجھیں کہ وہ اس طرح کا پل ہے جس کے اوپر آپ اپنی گاڑی لے کے چل رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پل کے اوپر آپ کس طریقے سے گاڑی چلائیں گے؟ اگر اس پل کے کسی بھی حصے میں دونوں طرف فینسز نہیں لگی ہوئی تو وہاں پر تو آپ کا دل آپ کے حلق میں آ جائے گا کہ گاڑی ذرا سا میرے قابو سے باہر ہوئی تو نیچے جا گرے گی۔ اس لیے صراط مستقیم کے اوپر یا اس طرح کے راستے کے اوپر فینسز ہونا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کو بچائیں کہ آپ یہاں سے باہر نہ نکل جائیں۔ یہ جو فینسز ہیں یہ اللہ کا دین ہے، یہ جو فینسز ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ حدود اس لیے نہیں قائم کی گئیں کہ آپ کو قید کرنا ہے، یہ حدود اس لیے قائم کی گئی ہیں تاکہ آپ بچ جائیں نیچے گرنے سے، آپ کسی اور کے حق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال دیں، گویا کہ آپ نیچے پہاڑ سے نہ گر جائیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ جو گاڑی آپ چلا رہے ہیں آپ کو یہ بتایا گیا کہ بھائی اگر آپ یہاں پر 60 کلومیٹر پر آور سے زیادہ گاڑی چلائیں گے تو آپ کو خطرہ ہے، تو اب آپ گاڑی کیسے چلائیں گے؟ آپ اس کو بہت احتیاط سے چلائیں گے، آپ اپنی نظریں جو ہیں وہ راستے کے اوپر رکھیں گے۔ یہ جو اینالوجی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو اپنے قابو میں رکھیں گے کہ وہ کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جب ہم تقویٰ کے اوپر جائیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے تقویٰ جو ہے اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آ جائیے، یہ جو راستہ ہے یہ رات کے وقت آپ نے عبور کرنا ہے، بہت اندھیرا ہو جاتا ہے وہاں پر،
تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہاں پر میں آپ کے لیے واضح طور پہ روشنی کا انتظام کر دوں گا، تو اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں آیاتم بینات کہتا ہے. یعنی کہ یہ نہ صرف صراط مستقیم ہے قرآن، بلکہ یہ آیاتم بینات ہے، یعنی کہ اس راستے کے اوپر روشنیوں کا انتظام ہے. بالکل رات کے وقت وہ راستہ اتنا روشن کر دیا جائے گا کہ آپ بڑے اطمینان سے اس کے اوپر گاڑی چلا سکیں گے. ہدایت کے لیے آپ کے پاس راستہ ہے، راستے کا نقشہ ہے، اور ایک گائیڈ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیسے چلانا ہے. اب یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے گاڑی تیز چلا لی، آپ کو شوق ہوا گاڑی تیز چلانے کا، تو نقصان آپ اپنا خود کریں گے. یہ ہے حدود سے باہر نکل جانا. یہ ہم انشاءاللہ تعالی جا کے ڈسکس کریں گے جب ہم تقوی کے اوپر بات کریں گے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. آگے چل کے ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ان راستوں پہ جو لوگ چلے ان لوگوں کو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ابھی ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر تو نے انعام کیا. تو وہ لوگ کون تھے اور ان کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، یہ ہم نے سمجھنا ہے. بھی تو یہ جو میں نے سارے تصورات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کو قرآن نے اسی راستے کے دوسرے ناموں کے ساتھ بھی واضح کیا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے اس راستے کے لیے صرف صراط مستقیم کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن نے آگے جا کے، یہی قرآن کی خوبی ہے کہ بعض اوقات وہ صرف ناموں کو بدلتا ہے اور وضاحت کے اوپر وضاحت کرتا چلا جاتا ہے. ایک جگہ پہ قرآن نے اس کو صراطن سویہ کہا ہے، اور ایک جگہ پہ قرآن نے اس کو سواء السبیل کہا ہے. دیکھیں یہاں پر صراط کا لفظ بھی آیا، یہاں پر سبیل کا لفظ بھی آیا، لیکن سوا یہ عربی زبان کے اندر کسی دو چیزوں کو برابر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دونوں طرف سے برابر کے راستے پر ہیں، بالکل بیچ میں. یہ جو عموماً ہم کہتے ہیں نا both things are same، تو اس کو عربی میں کہیں گے ھذا سوا سوا، یہ دونوں بالکل برابر برابر ہیں. تو یہ نہ صرف کسی چیز کی میجرمنٹ کے لیے لفظ آتا ہے بلکہ کسی چیز کے ناپ تول کے لیے بھی آتا ہے. یعنی کہ بالکل سینٹر کے چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا سوا السبیل. ایک اور لفظ جو نہایت ہی خوبصورت قرآن میں استعمال ہوا ہے اس راستے کے لیے، وہ ہے قصد. جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی شروع میں پڑھی تھی، وَلَلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. قصد السبیل، قصد کے معنی کیا ہیں؟ یہ دیکھیں یہ لفظ قرآن میں آیا ہے. اس لفظ کے بنیادی معنی کیا ہیں پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس لفظ کے بنیادی معنی یہ ہے کہ آپ کو جس کام کے لیے جتنے پیسے خرچ کرنے تھے بس آپ نے اتنے ہی پیسے خرچ کیے، نہ ایک درہم زیادہ نہ ایک درہم کم. یہ قصد ہے. اگر آپ نے زیادہ خرچ کر دیا تو وہ اسراف ہے، کم خرچ کر دیا تو وہ بخل ہے. یہ ایک ایسا بیچ کا رویہ ہے جو کہ ہمیشہ دو ایگزیجریشنز کے بیچ میں آتا ہے. دیکھیں قرآن میں یہ لفظ کس طرح سے استعمال ہوا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيَكَ وَالْغُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَلصَّوْتُ الْحَمِيرُ. تو اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر. یہاں پر وقصد کے لفظ استعمال ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک چال تو یہ ہے کہ آپ نہایت ہی متکبرانہ انداز میں سینہ تان کے چل رہے ہیں. اس چال کو بہت ناپسند کیا گیا ہے اسلام کے اندر. لیکن بالکل ادر وے راؤنڈ، اگر آپ بالکل مسکینوں کی طریقے سے گردن جھکا کے بالکل جیسے کمر میں جان ہی نہیں ہے، اس کو تو شدید ناپسند کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے کمر کے اوپر کوڑا مار کے کہتا ہے کہ سیدھے چلو، تمہاری کمر میں کیا تکلیف ہے؟ یعنی کیوں انکساری ظاہر کر رہے ہو اپنے چال سے کہ تم جیسے بہت ہی کوئی متقی انسان ہو. ایک بالکل میانہ روی کی چال اختیار کرو، نہ اس میں تکبر ہو نہ اس میں بالکل مسکینی ہو. اس طرح کی چال کو یہاں پر وقصد فی مشیک کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث کوئی مضبوط حدیث نہیں ہے، ہم اس حدیث کو بہت کوٹ کیا کرتے تھے، لیکن جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو یہ ایک ضعیف حدیث ہے. لیکن یہ لایا میں آج اس لیے ہوں کہ میں صرف یہ لفظ جو مقتصد ہے اس کے معنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہے لا عالم من اقتصد، وہ آدمی کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا جو درمیانہ روی اختیار کرے گا. یہاں سے بھی آپ اقتصد کے معنی سمجھ سکتے ہیں. تو صراط مستقیم پھر کیا ہوئی؟ دیکھیں صراط مستقیم ایک زندگی گزارنے کا وہ بیلنسڈ راستہ ہے جس میں انسان دوسرے انسانوں کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی دین کی فکر بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا کی فکر بھی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ سارے چیزیں کرنے کے لیے جو اصل میں چیز اس کو چاہیے وہ باؤنڈریز ہیں جن کے بیچ میں اگر وہ چلے تو بالکل معتدل زندگی گزارتا چلا جائے.
اور اس کو بالکل روشن نشانیاں نصیب ہو جائیں جس سے کہ اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہاں میں صحیح راستے کے اوپر ہوں. یہ صراط مستقیم کی ڈیفینیشن ہے اصل میں. یہاں پر آپ دیکھیں جب اتنا گہرا توازن آپ نے پیدا کرنا ہے, وہی آپ ذرا قسطاس المستقیم کی مثال ذہن میں لے کر آئیں تو ذرا سا بھی ایگزیجریشن پورے پلڑے کو اوپر نیچے کر دے گی. تو اس لیے یہ نازک ہے بہت, یہ راستہ جو ہے بہت نازک ہے, اور اس راستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس یہ راستہ سامنے, اس پہ دوڑتے کودتے پھاندتے ہوئے چلے جاؤ. نہیں, اللہ نے کہا کہ یہ راستہ جن لوگوں نے بھی عبور کیا ہے وہ لوگ ہمیشہ بہت مشکلات سے گزرے, جس کے اوپر ابھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی بات کرنی ہے. لیکن یہاں پر میں اس پورے کے پوری جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو سمرائز کروں گا امام رازی کے الفاظ میں. امام رازی نے مفاتیح الغیب میں صراط مستقیم کے اوپر کوئی 10 نکات کی تشریح کی ہے, 10 نکات کی, اس سے بھی زیادہ کی. وہ سارے کے سارے نکات تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, اس میں سے کافی زیادہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت خوبصورت لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان العلماء بینوا ان فی کل خلق من الاخلاق طرفی تفریط و افراط. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے علماء نے ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے کہ انسان جب اخلاقی معاملات میں پڑتا ہے تو کسی نہ کسی افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے, کسی ایک ایکسٹریم پہ وہ آدمی نکل جاتا ہے. وہما مذمومان, یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہے یہ قابل مذمت ہیں. والحق هو الوسط, حق تو وہ ہے جو بالکل بیچ کا راستہ ہے. اس کے آگے جا کے وہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ وَسَطُ هُوَ الْعَدْلُ وَالصَّوَابُ, اور یہ جو وسط ہے یعنی یہ جو بیچ کا راستہ ہے, اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں اسی لیے ہمارا نام امت وسط رکھا ہے اللہ نے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یہ سورۃ البقرہ میں آئے گا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے جو معتدل راستے پہ چلنے والی ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہی عدل کا راستہ ہے, یہی صحیح راستہ ہے. اس کے بعد دیکھیں وہ کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں فَالْمُؤْمِنُ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ اللَّهُ بِالدَّلِيلِ صَارَ مُؤْمِنًا مُهْتَدِيًا. مومن تو وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے دلائل کی بنیاد پہ. یہ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ ہے کہ جہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی نشانیوں سے, اور جو بھی اس کے معاملات ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ وہ غیب میں ہے لیکن ہم اس کو پہچان جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مومن تو بندہ وہ ہے جو اللہ کو دلیل سے پہچانتا ہے اور اس کے بعد مومن اور محتد ہو جاتا ہے. اما بعد حصول حاصل الحالہ, اور اس کے بعد یہ حالت جب اس کو حاصل ہو جاتی ہے فلا بد من معرفت العدل, تو کوئی بعید نہیں کہ اس کو عدل کی معرفت بھی ہو جاتی ہے, عدل کی معرفت بھی ہو جاتی ہے. الذی هو الخط متوسط, یہ عدل کیا ہے؟ یہ ایک لکیر ہے بیچ کی. کس کی بیچ کی؟ بین طرف الافراط و تفریط. افراط اور تفریط یہ جو ایگزیجریشنز ان کے درمیان کی ہے کہ یہ خط ہے. فی الاعمال شہوانیہ, یہ جو انسان کے شہوانی معاملات ہیں اس میں عدل کیا ہے. وفی الاعمال الغضبیہ, یہ جو انسان کو غصہ آ جاتا ہے اس کے بیچ میں جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے. وفی کیفیتی انفاق المال, اور جو وہ مال خرچ کرتا ہے اس میں بھی وہ ایگزیجریشن میں چلا جاتا ہے, اس کے لیے بیچ کا راستہ کیا ہے؟ فالمومن یطلب من اللہ تعالی ان یہدیہ الی صراط مستقیم الذی هو الوسط بین طرف الافراط والتفریط فی کل الاخلاق وکل الاعمال. اس لیے بندہ یہاں پر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ تم مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر جو کہ بالکل بیچ کا راستہ ہے, دو ایکسٹریمز میں, یا تو اخلاقی معاملات کے اندر ہو یا میرے اعمال کے معاملات میں ہو. اتنا یہ خوبصورت پورا پیراگراف تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا, یہ پورا کا پورا میں کاپی کر کے لے آیا کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ امام رازی جیسا آدمی اصل میں جس چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم ایک عدل کا راستہ ہے. دو ایکسٹریمز آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گی دنیا کے اندر اخلاقی معاملات کے اندر, اور ان کے بیچ کا راستہ ہمیشہ صراط مستقیم ہوگا. یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر صراط مستقیم نہیں ہے واضح تو انسان بھٹک جاتا ہے, دوسرے راستوں پہ چلا جاتا ہے, جس کو قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, دوسرے راستوں کے اوپر مت چلنا, وہ تمہیں اس راستے سے بھٹکا دیں گے. تو اب میں آپ کی توجہ اس طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں ایک آدمی کو صراط مستقیم نہیں پتا, وہ مسلمان نہیں ہے. آج کے دور میں ایک آدمی ہے وہ سیدھا راستہ جاننا چاہتا ہے جو کہ خدا کی طرف جاتا ہے. اس سیدھے کے اندر ایک اور چیز نوٹ کر لیں, یہ بھی
مترادفات القرآن کے اندر مولانا کیلانی صاحب نے لکھی ہے کہ جیومیٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر دو پوائنٹس کے بیچ میں جو بالکل اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اس کو عربی میں خط مستقیم کہتے ہیں. یعنی کہ ٹھیک ہے اس راستے کے اندر جو بھی مشکلات ہیں وہ صحیح ہیں لیکن ہے یہ بالکل سیدھا راستہ. ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں آپ بیچ میں بھٹک جائیں گے اور پھر آپ کو آنا پڑے گا راستے. نہیں، اگر اس پہ ہیں تو یہ بالکل سیدھا لے کے جائے گا آپ کو. تو اس بالکل سیدھے راستے کے بجائے ادھر ادھر اور کون سے راستے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی آدمی جا سکتا ہے. خاص طور پہ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ایک آدمی ہے نان مسلم ہے, وہ پیدا ہو گیا امریکہ میں, یورپ میں کہیں, اور وہ اب یہ سوچتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ کیا ہے. جب وہ ڈھونڈنے نکلے گا اس راستے کو, اس کے سامنے کون کون سے راستے آئیں گے. وہ راستے ہمیں بھی دیکھنے چاہیے, کیونکہ ہم نے ان سیشنز کا آغاز اس نیت کے ساتھ کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی قرآن ایک حق کتاب ہے اور اسلام ایک سچا دین ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان اسی لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, جس طرح سے کوئی آدمی عیسائی ہے, جیسے کوئی آدمی یہودی ہے, اس لیے ہم کمپیریٹیو ریلیجن کی بھی ایک اسٹڈی ساتھ میں کر رہے ہیں, ہم فلسفی کی بھی ایک اسٹڈی ساتھ میں کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں ایک آدمی جو ہے وہ انہی سارے کے سارے معاملات سے ایکسپوز ہوتا ہے, تو اس کے سامنے کون کون سے راستے آئیں گے. اگر آپ فلسفے کی بات کریں تو فلسفے کے اندر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر فلسفی خود راستہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ الٹیمیٹ ریالٹی کو خود ڈھونڈ رہا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ اصل میں چیز کیا ہے. اور فلسفے کے اندر اصل میں جو چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ ان فلسفیوں نے ابھی تک سوچا کیا, ان کا کنسنسس آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. ایک فلسفی آپ کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ انسان کے اندر روح ہے, دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں انسان کے اندر روح نہیں ہے. تو اس لیے فلسفے کے اندر تو کوئی راستہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ راستہ ہے, میں اس کے اوپر چل رہا ہوں جس کی وجہ سے میں فلانا فلسفی کے پیچھے ہوں, وہ میرا گائیڈ ہے. نہیں. لیکن آپ پورے فلسفے کو اگر غور سے دیکھیں گے تو اس میں جس فلسفی کا سب سے زیادہ اثر ہوا ہے ویسٹرن فلسفی میں وہ ارسطوٹل ہے, ارسطو ہے. ارسطو کا ایتھکس کے اوپر ایک آپ سمجھیں کہ اس کا ایک اپنا آئیڈیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ ایتھیکل معاملات کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ویلیوز کیا ہے, ہمیں پتہ ہے وائسز کیا ہے, لیکن ویلیوز نہیں ہے, وائسز نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک گولڈن مین نہیں اسٹرائک کر لیتے. یہ کہلاتا ہے ارسطوٹل کا رول آف گولڈن مین, بیچ کا راستہ. وہ یہ کہتا ہے, وہ ایک مثال سے سمجھاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بہادری جو ہے وہ ایک بہت بڑی ویلیو ہے, لیکن جب وہ اپنی حد سے نکل جائے گی تو وہ ریکلیسنس ہو جائے گی. اور اگر آپ کو جہاں پر بہادری دکھانی ہے وہاں بہادری نہیں دکھائیں گے تو وہ کاورڈنس ہو جائے گی. اس لیے جو بیچ کا راستہ ہے وہ اصل میں بہادری ہے. مثال یہ ہے کہ سامنے آپ کو پتہ ہے کہ ایک غلط کام ہو رہا ہے, لیکن آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے روک سکیں, تو اگر آپ اس میں کود جائیں گے معاملات میں تو ریکلیسنس ہے. وہاں پر آپ کچھ اور سوچیں, آپ پولیس کو بلائیں اور آپ عقل سے کام لیں اور پھر وہاں پر اپنی جرت دکھائیں. تو اس لیے ایک چیز مجھے ملی پورے فلسفے کے اندر جو کہ ایتھکس کے معاملے کے اندر کوئی بات کرتی ہے, اور وہ بات بھی اس نے کیا کی ہے, گولڈن مین. معاملات میں, اخلاقی معاملات میں اصل چیز توازن ہے, اصل چیز بیچ کے اندر چلنا ہے. اب آ جائیں جناب, یہ تو ہو گیا فلسفے کی بات. اب اس کے بعد جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم دوسرے مذاہب کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں, تو اگر آپ راستے کی بات کریں تو ہر مذہب ایک راستہ بتاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا راستہ, اس پہ چلو فلاح پا جاؤ گے. یہ جتنے بھی مذاہب ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں, جو صوفیانہ مذاہب ہیں, یہ اپنے لیے راستے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سارے مذاہب, وہ ہے دھرم. اس لیے یہ مذاہب کہلاتے ہیں دھارمک ریلیجنز. اس کے اندر کون کون سے شامل ہیں؟ اس میں بدھزم شامل ہے, اس میں ہندوازم شامل ہے, اس میں جینزم شامل ہے, اس میں سکھزم بھی شامل ہے. یہ سارے کے سارے اپنے راستے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دھرم ہے. الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے, لیکن باٹم لائن نکل کے ایک ہی ہو جاتی ہے. وہ باٹم لائن کیا ہے؟ وہ باٹم لائن کو اگر میں ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ رہبانیت ہے. آپ اس دنیا کو چھوڑ دیجئے. یہ دنیا جو ہے آپ کو اپنے ملوث کر کے رکھے گی, آپ کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے. حقیقت آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے. آپ حقیقت کو جاننے کے لیے جائیں, پہاڑ پہ بیٹھ جائیں یا کسی جنگل میں چلے جائیں. اپنشد جو ہے وہ اس میں اصل میں وہ سارے وہ واز ہیں جو جنگل کے اندر ان لوگوں نے اپنے شاگردوں کو کیے ہیں جو دنیا چھوڑ چکے, جو مناسٹک ہو چکے. اب وہاں پر جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ گوتم بدھ ہے,
اور اس کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا۔ گوتم بدھ کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی تھی، ایک ناول لکھا گیا تھا سدھارتھا۔ اس کتاب کے اندر اینڈ میں یہ تھا کہ بدھا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا وہ کیسا رویا ہوگا، کیونکہ سمسارا اس کو ایک دفعہ اس نوبت پہ لے کر آ جاتی ہے، خود اس کا بچہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو جو لوگ بدھزم کو مانتے ہیں تو ان کے لیے جو سنت ہے وہ تو بدھا کی ہے۔ تو بدھا کی سنت یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تم دنیا کو چھوڑ دو، تم جنگلوں میں چلے جاؤ اور تم جا کے اپنے اندر جھانکو۔ وہ اصلیت جو تمہیں پتہ چلے گی وہ نروانا ہے، وہ حقیقت جو تمہیں پتہ چلے گی وہ تمہاری مکتی ہے۔ اور آپ یقین جانیں یہ جو فلسفہ ہے یا یہ جو دھرم ہے یا یہ جو راستہ ہے، یہ آپ کو اتنی جگہ پہ نظر آئے گا، آپ کو لگے گا کہ شاید یہی اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہی اپنایا عیسائیوں نے، اس لیے وہاں پر ہائیسٹ گڈ کیا ہے۔ جو ان کے پریسٹ ہیں اور جو ان کی ننز ہیں وہ زندگی بھر شادی نہیں کرتے، وہ زندگی بھر جو ہے ایک ایسی تجرد کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو جیزس کرائسٹ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان سب کے بیچ میں صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ راستے سب آپ کے سامنے ہیں۔ عیسائیت آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے دھارمک ریلیجنز ہیں۔ قرآن آپ کو کیا راستہ دیتا ہے، یا یہ مذہب اسلام آپ کو کیا راستہ دیتا ہے، یا آپ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث لے کر آیا ہوں۔ یہ حدیث انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میری بات ہے اس کو بالکل اچھی طریقے سے کنکلوڈ کر دے گی۔ نہایت ہی عظیم حدیث ہے یہ جو حدیث ہے، یہ السلسلۃ الصحیح سے میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ عن سعد بن ابی وقاص قال لما كان من امر عثمان بن مطعون الذي كان من ترک النساء بعث الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحاب عثمان بن مطعون کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا وہ کبھی شادی نہیں کریں گے، یعنی کہ انہوں نے زندگی جو ہے اپنی دین کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا عثمان انی لم اؤمر بالرہبانیہ، میں نے تمہیں رہبانیت کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں رغبت عن سنتی، تم کو میری سنت سے اعراض ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قال لا یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کے رسول کہ میں آپ کی سنت سے اعراض کروں گا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان من سنتی ان اصلی و انام، میری سنت یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، یعنی رات میں میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں۔ وَأَصُومُ وَأَطْعَمُ، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، یعنی کبھی ایسا دن بھی ہوتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھتا، کبھی میں رکھتا بھی ہوں۔ وَأَنْكِحَ وَأَطَلَّقُ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ شب بھی گزارتا ہوں، کبھی نہیں بھی گزارتا۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اب جس کو میرے راستہ پسند نہیں ہے اس کا میری سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، یا عثمان اِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ایک آدمی اس کے سامنے یہ دونوں سنتیں رکھ دیں، ایک سنت آپ رکھیں گوتم بدھ کی، جس نے 29 سال کی عمر میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور جو لیجنڈ کہتا ہے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اور اس کے بعد اس کی بیوی نے بھی شادی نہیں کی اور گوتم بدھ نے بھی شادی نہیں کی، اور وہ بھی روتی رہی اس کے انتظار میں، اس کا باپ بھی روتا رہا۔ یہاں پر اللہ کا رسول ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور وہ مجھے صراط مستقیم بتاتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے عثمان، تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ میں نے نہیں آپ کے سامنے رکھے، وہ الفاظ یہ تھے حدیث کے کہ مسلمانوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے سنت ایسے واضح کر دی، نہیں تو ہم سب کے سب اس شادی اور اس چکر سے جھنجٹ سے جان چھڑانے کے لیے خصی ہونے جا رہے تھے۔ ایک اور حدیث جو بہت مشہور ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں وقت کی کمی کے باعث صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہیں۔ اب جو ازواج نے بتایا ان کو لگا کہ یہ کم ہے، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے کیا نسبت، اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر کے رکھے، ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ اب ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔
دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ہر دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کبھی عورتوں سے رشتہ نہیں پیدا کروں گا۔ اس کے بعد آپ سنیے کیا ہوتا ہے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، اللہ کے رسول نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ فقال انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم تینوں ہو وہ جس نے یہ اور یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں وہی بات کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں کبھی نہیں بھی رکھتا۔ وہ اصلی و ارقد، میں کبھی رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، کبھی میں سو بھی جاتا ہوں۔ وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب جو میری سنت کو اختیار نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں رہبانیت نہیں لے کر آیا، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو دین فطرت ہے، جس کو تمہارا جسم مانگتا ہے، جس کو یہ وہ راستہ ہے جس میں آپ اللہ کے حق بھی ادا کر رہے ہیں، جس میں کہ آپ بندوں کے حق بھی ادا کر رہے ہیں، آپ بیوی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، آپ بچوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ گوتم بدھ نے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صاحب آیا اور کہنے لگے کہ میری ماں جو ہے وہ بہت بوڑھی ہے اور مجھ پہ جہاد جو ہے وہ فرض ہے، مجھ پہ جہاد پہ جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اب جو آدمی بھی اس طرح کے کمپیریزن کرے گا وہ یہ بات مانے بغیر رہ نہیں سکتا کہ واقعتاً یہ دین جو ہے یہ خدا نے خود دیا ہے، جس میں اتنا اعتدال ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جو اعتدال ہے یہ آپ کے سامنے پورے قرآن میں آتا چلا جائے گا، اس لیے ظاہر سی بات ہے میں سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس کا احاطہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ بس ایک چیز آپ کے سامنے میں اور رکھنا چاہتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت آپ کے سامنے جو دو گروہ تھے، یہود اور نصارہ، یہ دونوں بھی دو ایکسٹریمز پہ تھے، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی لوگ سچے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو فائدہ ہوگا تم لوگوں کو، تو تم ہدایت پہ آؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، نہ یہودی نہ نصرانی، بلکہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر آ جاؤ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کی ایگزیجریشنز کیا تھی۔ عیسائیوں کی ایگزیجریشن یہ تھی جس کو خود قرآن نے کہا ہے لا تغلو فی دینکم، تم لوگ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو خدا مانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارا حساب کتاب کریں گے۔ یہودی نہ صرف یہ کہ ان کو خدا نہیں مانتے، وہ ان کو اللہ کا پروفٹ بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ ایک دھوکے باز تھا اور نعوذ باللہ من ذالک ایک ناجائز اولاد تھا، کہ اس کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے سورہ نساء کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیوں یہود جو ہیں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، وہ بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، جو کفر وہ کرتے رہے اور مریم کے اوپر تو انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا تھا۔ ان انتہاؤں کے بیچ کا راستہ آپ دیکھیں کیا ہے۔ نہ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا باپ تھا، نہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے وہ، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے وہ اللہ نہیں تھے، وہ اللہ کے پروفٹ تھے۔ اور جس طریقے سے حضرت مریم اور عیسیٰ کے اوپر سے الزامات قرآن نے ہٹائے ہیں، خود بائبل کے الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد جو آئے گا وہ میرے اوپر لگے ہوئے الزامات کو صاف کرے گا۔ یہ بائبل میں پریڈکشن آج بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہی قرآن نے کیا۔ آپ ان دونوں اعتقادات کو دیکھیں اور اس کے بیچ میں قرآن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا بیان پڑھیں، آپ کہیں گے کہ یہ ہے اصل پکچر جو کہ ان دونوں عظیم ہستیوں کی ہے۔ اور بھی بہت ساری ایگزیجریشنز ہیں جس کا شکار یہ یہود اور نصارہ ہو چکے تھے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر بات کریں گے۔ اب آ جائیں اصل معاملے کی طرف۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ آج ایک مسلمان بچہ اٹھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے ہیں، مسلمانوں کے اندر سنی ہیں، سنیوں کے اندر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، ایک دوسرے کی جان کو دشمن ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اوپر تو اور بھی بڑے بڑے فرقے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، صوفی ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا راستہ بالکل صحیح ہے، ہم اس راستے کے اوپر ہے جو قرآن نے بتایا ہے، ہم اس راستے کے اوپر ہے جو نبی کا راستہ ہے، تو کون سا راستہ صحیح ہے؟
اس کے لیے آپ اپنے یہ سوال آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے. جب قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم فلاح پاؤ گے، تو اس کے جواب میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ ابراہیم جو تھے، اسماعیل جو تھے، اسحاق جو تھے، یعقوب جو تھے، اور ان کے بعد جو ان کی اولادیں میں نبی آئے وہ یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ سنی اور شیعہ، تو آپ اسے یہی سوال کریں، آپ اسے یہ پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا شیعہ تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنی تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ کیا وہ یہ والا دین لے کر آئے تھے؟ اس کے جواب میں ہر کوئی کہے گا نہیں. تو پھر آپ کا اور میرا نام کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان پہلے بھی رکھا ہے اور آج بھی تمہارا نام مسلمان ہے. اس لیے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں گزشتہ 20-25 سال سے وہ جانتے ہیں کہ پہلے دن سے جو دعوت ہم لوگ دیتے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ نہ تم سنی ہو نہ تم شیعہ ہو، تم وہ مسلمان ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ مسلمان ہونے کا طریقہ وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان میں سے سب کے پاس حق کا کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہوگا، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور جو چیز ہمیں قرآن کے مطابق سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ہم ریجیکٹ کر دیں گے، خواہ ہمارے ماں باپ بھی اس کے اوپر کیوں نہیں کار فرماؤ. یہ ہے وہ راستہ جو آج، لیکن آپ ذرا خود ذہن میں لے کر آ جائیں کہ جب یہ راستہ آپ اپنائیں گے تو آپ کو سوسائٹی سے کیا رسپانس ملے گا، آپ کو اپنے ماں باپ سے کیا رسپانس ملے گا. تو یہ آسان راستہ ہے. اس لیے ایک جو سیشن ہمارا باقی ہے اس میں اصل میں ذکر یہی ہے کہ اس راستے پہ جو چلے ان کے پاس گزری کیا، اور جو لوگ بھٹکتے چلے گئے وہ کون کون سے لوگ تھے. اس لیے صراط مستقیم جس طرح کا راستہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے اس کی ایگزامپلس ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، بہت ضروری ہے یہ موضوع کہ ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ بھائی آخر یہ اتنا معتدل راستہ اور اتنا کٹھن راستہ لوگوں نے عبور کیسے کیا. تو وہ مثالیں انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں ہمارے سامنے آئیں گی. میں آپ کے سامنے اپنے سیشن کا اختتام ایک حدیث سے اور قرآن کی 2 آیتوں سے کروں گا. یہ جو حدیث ہے یہ آپ سمجھے گے، جو میں نے آپ کے سامنے صراط مستقیم کی انالوجی رکھی تھی اس کے مطابق آپ سمجھیں کہ یہ حدیث ہے پوری کی پوری. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ سیدنا نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ نے دیکھو مثال بیان کی ہے صراط مستقیم کی. وعلی جنبت الصراط سوران، یہ ایک راستہ ہے جس کے دونوں طرف دیواریں کھڑی ہیں. فیہما ابواب مفتحۃ، اور اس کے دونوں طرف دروازے ہیں جو کہ بند ہیں. دونوں طرف جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا. وللابواب سطور مرخاہ، اور ان سارے دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. وعلی باب الصراط داع یقول، یہ جو راستہ ہے اس کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک پکارنے والا کھڑا ہوا ہے، اور وہ پکارتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ادخلوا الصراط جمیعا ولا تتفرجوا، اس راستے پہ آ جاؤ، اس راستے پہ چلو، اور دیکھو بھٹک مت جانا، اسی راستے پہ چلنا. وہ پکار رہے ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے. داع یدعو من جوف الصراط، اور ایک اور آدمی ہے جو کہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر کہ یہ دروازے ہیں. ایک دروازے کی طرف پکارنے والے کی ایک آدمی جاتا ہے، اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ اس کے اندر داخل مت ہو جانا، اس دروازے کے اندر چلے مت جانا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے بعد ایک صراط کے آگے سے ایک پکارنے والا ہے، وہ پکارتا ہے کہ سیدھے سیدھے چلتے ہوئے آ جاؤ، اس طرف، ان دونوں طرف مت جانا، ان دروازوں کے اندر مت داخل ہونا. بس اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو راستہ ہے یہ اسلام ہے،
اس کی طرف جو دونوں دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے اندر جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ حرام کی ہوئی امور ہیں، اور راستے کے سرے پہ جو کھڑا ہوا تمہیں آوازیں دے رہا ہے وہ قرآن ہے، اور راستے کے بیچ میں جو کہ ایک دائی ہے جو کہہ رہا ہے آ جاؤ سیدھے چلتے ہوئے آ جاؤ، وہ اللہ کا واعظ ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے، یعنی وہ تمہارا ضمیر ہے۔ یہاں پر دو جو ہے دائی اللہ نے بیان کی ہے، ایک تو قرآن ہے جو خود راستے کے پر کھڑے ہو کے انسان کو آوازیں دے رہا ہے کس طرف آ جاؤ، اور ایک انسان کا اپنا ضمیر ہے، لیکن انسان کیا ہے کہ وہ ان دروازوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اندر کیا ہے، وہ حرام کی ہوئی چیزیں، اگر اس نے اندر جھانک لیا تو وہ اس کو کھینچ لیں گی۔ یہ صراط مستقیم کی مثال جو ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے، بالکل وہی مثال ہے تقریباً جو میں نے آپ کے سامنے اس ہائی وے کی رکھی تھی جو کہ بہت اونچائی کے اوپر بنایا گیا ہے، اور اس کے دونوں طرف اگر فینسز نہ ہو تو نیچے کھائی میں گرنے کا خطرہ ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوال پوچھ سکتا ہے، بالکل آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ پھر یہ صراط مستقیم قرآن ڈیفائن کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن نے بالکل واضح طور پہ صراط مستقیم کو ڈیفائن کیا ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم کے نام سے قرآن کی آیتیں نکالیں تو کئی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں آپ کے سامنے اس وقت صرف 2 آیتیں رکھوں گا، 2 مقامات قرآن کے رکھوں گا، جس سے کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور وہ حدود کیا ہے اصل میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے جب رکھی تھی کہ گوتم بدھ کی، میں نے آپ کے سامنے دوسرے مذاہب کی تعلیمات رکھی تھیں، آپ کو یہ بات جان کے تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو آپ کے سامنے جو مذاہب انبیاء کے مذاہب سے پہلے ہیں، یعنی کہ ابراہیمی مذاہب سے پہلے جو بھی ہیں، ان کے اندر بڑی نیک اچھی باتیں ہیں، لیکن وہاں پر کوئی حدود نہیں ہے۔ اگر آپ دھرما پتھ پڑھیں گے یا اپنشد پڑھیں گے، وہ آپ کو صرف اچھی باتیں بتا رہے ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کی طرف رغبت نہ اختیار کریں اور دنیا کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ زوراسٹیرینزم کی طرف جائیں گے تو وہ آشا اس راستے کو کہتے ہیں جو کہ ان کو اہورا مزدا نے دیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ گڈ تھاٹ، گڈ اسپیچ، گڈ ڈیڈ، آپ اچھا سوچیں، آپ اچھا بولیں، آپ اچھے کام کریں، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا ایسی بات ہے جو اس حدود سے باہر آپ کو لے جائے گی جو نہ گڈ ڈیڈ ہوگی نہ بیڈ ڈیڈ ہوگی۔ تو اس لیے آپ غور کریں گے، اگر یہ بات بھی میرے سامنے بڑی واضح ہوئی جب میں اس درس کی تیاری کر رہا تھا، کہ تورات سے پہلے ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی مذاہب تھے یا اگر ان تک انبیاء آئے تو وہ صرف اپنے اندر کچھ اچھی باتیں رکھتے تھے، ان کے پاس حدود نہیں تھی۔ حدود آپ کو محسوس ہوگا کہ آنا شروع ہوئی جب سے تورات نازل ہوئی، اور تورات نے بتایا کہ دیکھو یہ ہے وہ حدود، اگر تم اس کے اندر رہو گے تو تم سیدھے راستے پہ رہو گے۔ تورات کر دی گئی کرپٹ، اس لیے وہ حدود جو ہے وہ صرف قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس لیے صراط مستقیم کے متعلق قرآن کے اندر پہلی آیت سورۃ الانعام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی صراط مستقیم کی، میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی صراط مستقیم کی۔ وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہ دین ہے جو ابراہیم کے طریقے کے اوپر قائم کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو راستہ ہے صراط مستقیم یہ انبیاء کا راستہ ہے جس کے اوپر انبیاء چلتے رہے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو کہ آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا ہے کہ سیلویشن ہے کہاں پر۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ آخری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قرآن کی وہ عظیم مقام ہے سورہ انعام کا جس میں تقریباً پورے قرآن کی شریعت ہے، پوری شریعت ہے قرآن کی، اور آیتیں کتنی ہیں؟ 2 یا 3۔ اور یہی آپ کو محسوس ہوگا جب آگے چل کے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں قرآن میں جہاں پر وراثت کی فرض کریں کہ آیتیں آئی ہیں، 2 آیتیں اور اس کا پورا قانون، اور اس قانون کے اندر جب اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے تو یہاں پر وکیل بن رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آپ دیکھیں عظمت۔ یہاں پر ایک مقام ہے قرآن کا، قرآن نے اپنی ساری حدود واضح کر دی ہیں، وہ حدود جو کہ آپ کو چاہیے تاکہ آپ اس کو کراس نہ کر جائیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کیا ہیں آپ دیکھیں۔ قُلْ تَعَالُوا اُتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آ جاؤ میں تم کو بتاتا ہوں تمہارے رب نے تمہارے پر کیا حرام کیا ہے۔ وہ حدیث یاد کیجئے گا کہ وہ جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، اور اس کے اندر جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ حدود ہیں۔ تو وہ حرام کردہ حدود کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ الا تشرکوا بہ شیئا، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو نہیں قتل کرو غربت کے ڈر سے، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحش کاموں کی طرف مت جانا، خواہ وہ کھلے ہوئے ہوں خواہ وہ چھپے ہوئے ہوں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل مت کرنا بغیر حق کے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، دیکھو اللہ تمہیں یہ وصیت کرتا ہے اگر تم عقل سے کام لیتے ہو، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کسی یتیم کے مال کے قریب مت جانا لیکن اس طریقے سے جو کہ اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب بھی ناپ تول کرو بالکل انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر اس کے بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا تم سے ہو سکے اتنا عدل کے ساتھ تم ترازو کو تولو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات کرو تو بالکل عدل کی بات کرنا، بھلے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑ جائے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اگر تم اللہ کا نام لے کے کوئی عہد کرو تو اس کو ضرور پورا کرنا، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، دیکھو یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اگر تم نصیحت حاصل کرتے ہو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کے پر مت جانا، وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں گے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، دیکھو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔